السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج 5 فروری 2024 اور سوموار کا دن ہے۔ یہاں فرینکفرٹ جرمنی کے اندر جو ہر علاقہ جو سائٹ پہ ختم ہوتا ہے اس کے تھوڑا باہر نکلیں تو اس طرح کے جو مناظر ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں، جس سے آپ کے لیے یہ اندازہ لگانا بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ کسان جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ زمین عطا کی، قرآن مجید پہ اگر انسان غور کرے تو انسان کو سمجھ آتی ہے کہ خدا تعالیٰ جو محنت کا پھل ہے کس طرح بڑھا کے دیتا ہے۔ جیسا قرآن مجید میں ہے کہ ایک کے بدلے 100 اب وہ ایک دانہ جو اس زمین کے اندر ڈالتا ہے، اس کو پانی لگاتا ہے تو اس کے بدلے میں وہ جو سٹے بنتے ہیں گندم کے 100 دانے۔ اسی طرح یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ دنیا کے اندر اگر آپ غور کریں تو جو لوگ محنت کر رہے ہیں، جو سٹرگل کر رہے ہیں اور نیک نیتی کے ساتھ اس کے اندر اپنا جو محنت کا پانی ڈالتے ہیں یا محنت کرتے ہیں، یہ دیکھیں اس سائٹ پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ زمین کے اندر سے وہ نکلنا شروع ہو چکی ہے فصل جس کا بیج لگایا گیا ہے۔ ابھی آئندہ چند مہینوں کے اندر یہ بڑھتی کسان کی خوشی کا باعث بنے گی کہ اس نے جو محنت کی تھی خدا تعالیٰ نے اس کو ثمر آور کر دیا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس دنیا کے اندر جو برائیاں اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی، آپ جانتے ہیں کہ وقت تھا کہ جو کفار مکہ تھے وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ وہ جب چھوٹی بچیاں بعض چند دنوں کی، بعض چند مہینوں کی، وہ ان کے واقعات ملتے ہیں کہ کیسے جو کافر لوگ تھے جن کے دل سخت تھے اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے جا کے زمین پہ گاڑ کے، اور وہ آگے سے پوچھ رہی ہوتی تھے بابا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ سخت دل لوگ جن کو کسی قسم کی ہدایت میسر نہیں تھی مٹی ڈال کے گھر چلے جایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انسان بنا دیا۔ وہ جو سالہ سال تھے مردے اس سینس میں کہ ان کی سوچ جو ہے وہ اتنی گدلی تھی کہ ان کو انسانیت کی کوئی قدر نہیں تھی، صرف اپنے مقاصد اور جو ان کے اندر چلا آ رہا تھا رواج اسی کو آگے چلا رہے تھے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ان کے جو دل ہیں وہ بدلے، اور وہ لوگ جو دنیا کے سب سے جاہل ترین لوگ تھے وہ اس دنیا کے بادشاہ بنا دیے گئے۔ ان لوگوں نے اس دنیا پہ پھر حکومت کی۔ آج اگر آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر کتنے زیادہ وہ ملک ہیں اسلامی جن کی اس دنیا میں کبھی قدر ہوا کرتی تھی، آج ان کو ہاتھ باندھ کر یہ جو یہود و نصارہ کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے وہ ان کو مار رہے ہیں، ایک کے بعد ایک۔ کیا وجہ ہے؟ اس پہ کچھ غور کرنا تو بنتا ہے۔ بھارت کے مناظر صبح کے دیکھیں، جیت آگے چلاتے ہیں، نکلے ہوئے اپنے جانوروں کے ساتھ۔ آج کے ویلاگ میں جس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں وہ سامنے ایک بہت بڑا سا ٹورم ہم اس کو بولتے ہیں، مینارہ سا بنا ہوا ہے، یا ایک جس کے اوپر وہ بڑے یہ ٹیلی کمیونیکیشن کے جو کیا اس کو کہتے ہیں ڈشیں سی لگی ہوئی ہیں۔ یہ بالکل فرینکفرٹ کے اندر گینہائم میں، پھر آگے چلتے چلے جائیں
اس سائڈ پہ بھی آپ کو وہ فرینکفرٹ کا پھر مڈل ہے. لیکن جس جگہ پہ اس وقت ہم ہیں یہاں لوگ اپنے اپنے پالتو جانوروں کے ساتھ صبح نکلے ہیں. ان کو یہ ان کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ یہ ان کو لے کے روزانہ صبح شام نکلیں، واک کروائیں. بہرحال یہ تو ہے منظر جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. بات کر رہے تھے آج امت مسلمہ کی حالت کی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انسان بنایا، ان کو سکھایا کہ دوسرے انسانوں کی کیسے قدر کی جاتی ہے، انسان ترقی پہ ترقی کرتے چلے گئے. پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر وہی برائیاں، وہی اندھیرے واپس آنے شروع ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یا پیشگوئی کے مطابق زمانے کے معمور کو بھیجا، جن کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی کہا جاتا ہے، امام مہدی بھی کہا جاتا ہے. لیکن زمانے کے لوگوں نے جو ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ امت، جس امت کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یا پیشگوئی کے مطابق ان کا ظہور ہوا، وہ امت سب سے زیادہ مخالف ہو گئی. سب سے زیادہ ظلم اسی امت نے کیا ہے. بر صغیر کے اندر آپ اگر اندازہ لگائیں تو وہاں کے جو علماء تھے، جو مولوی تھے، جو انہوں نے اپنے کیا کہتے ہیں ناخن گاڑے ہوئے تھے معاشرے میں کہ وہ لوگوں کو جو وہ بتاتے تھے کہ اسلام یہ ہے، اسلام میں یہ دیکھیں آج جس طرح اسلام کی یہ شکل آج کل بن چکی ہے. ہر فرقہ، ہر مسلک کے لوگ جو ہیں آگے سے آگے ان کو، جو ان کے علماء ہیں، دوسرے مسالک کے خلاف اتنی شدت کے ساتھ ان کے دلوں میں نفرت پیدا کر رہے ہیں کہ وہ بڑے ہوتے تک ان کے جانی دشمن بن چکے ہوتے ہیں. پاکستان میں چلے جائیں، انڈیا میں چلے جائیں، بنگلہ دیش میں، مساجد کے اوپر لکھا ہوا آپ کو ملتا ہے اس مسجد میں فلاں فلاں لوگ جو ہیں وہ داخل نہیں ہو سکتے، یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے. قبرستانوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ یہ یہاں پہ فلاں جو فوت ہو گئے ہیں مسلک کے لوگ، وہ یہاں، یعنی کہ قبروں میں بھی مرنے کے بعد بھی جو لوگ ہیں ان کو اس بات سے تکلیف ہوتی ان کے مطابق جو زندہ ہیں کہ یہ فلاں مسلک کے اگر یہاں دفن ہو گئے تو پتہ نہیں ہمارے جو مردے ہیں جو مٹی بن چکے ہیں ان کو تکلیف ہوگی، ان کے ساتھ اختلاف ہوگا. اس لیول پہ لے آئے ہیں یہ جو آج کے علماء ہیں، جن کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال قبل بتایا کہ میری امت کے علماء جو ہیں وہ آسمان کے نیچے سب سے بگڑی ہوئی مخلوق ہوں گے. اب اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے. اور ستم ظریفی یہ ہے کہ ہر فرقے یا ہر مسلک کے جو علماء ہیں جو تعلیم دیتے ہیں لڑنے کی، ایک دوسرے کے خلاف نفرت کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں اور وہ جو دوسرے ہیں وہ اس حدیث کے مصداق ہیں. بہرحال یہ بات بہت سالوں سے چلتی چلی آئی. آج میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا کہ بعض آیات کے متعلق جو مفسرین ہیں، جو اولیاء ہیں یا زمانے کے جو اپنے اپنے وقتوں میں رہے ہیں مقرب لوگ، ان کا اختلاف چلا آ رہا تھا کہ اتنی جو آیات ہیں وہ منسوخ ہیں قرآن پاک کی، اور اتنی آیات جو ہیں وہ ناسخ، مطلب ان کے اوپر اختلاف تھا. اور جب زمانہ آیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا، یعنی زمانے کے جو معمور مقرر کیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو انہوں نے اس وقت تک 5 آیات باقی رہ گئی تھیں جس کے اوپر علماء کا یا جو بھی قرآن پاک کو سمجھنے والے ان کا جو اختلاف تھا، یہ آیتیں حل نہیں ہو سکیں، یہ ناسخ ہیں یا منسوخ کے قابل ہونے کے قابل ہیں. تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے علم کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی جو عطا تھی اس کے مطابق اس کا بھی حل نکالا کہ کوئی ایک بھی آیت جو ہے وہ قرآن پاک کی ناسخ نہیں ہے، منسوخ ہونے کے قابل نہیں ہے. اور وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کیونکہ خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت ساتھ شامل تھی. بہرحال اس کو وہ لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں جن کے دلوں کے اندر ابھی نیکی کی کچھ روشنی باقی ہے. وہ لوگ جو مکمل طور پہ ان علماء سو کے زیر سایہ پل بڑھ کے بڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے ان باتوں کا سمجھنا بڑا مشکل ہے.
پاکستان لے لیں، بنگلہ دیش لے لیں، انڈیا لے لیں، جہاں لوگ اردو پنجابی سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک بات سننا بھی گناہ ہے کہ کس بیس کے اوپر ہم یہ بات کریں کہ زمانے کے جو امام ہیں یا امام مہدی ہیں، جن کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، بلکہ نہ صرف ان کے ہیں بلکہ باقی جو اپنے اپنے زمانے کے پیغمبر گزرے ہیں، انبیاء گزرے ہیں، ان کی جو کتابوں میں جو پیش گوئیاں ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ کی، کہ ایک جو رہنما، جو ایک لیڈر آئے گا جو تمام مذاہب کو ملا کے، یعنی کہ آپس میں پیار محبت سے رہنے کا وہ سبق دے گا، اور پوری دنیا پہ ایک ہی مذہب کا وہ دور ہوگا، یعنی اسلام کا، تو وہ تمام خبریں تمام، لیکن لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، ہر کوئی اسی انتظار میں ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے کب آنا ہے۔ بہرحال جی، ہمارا جو صبح صبح تازہ ہوا کے اندر کیا کہتے ہیں چہل قدمی کا جو ہے وہ کچھ دور مکمل ہو گیا ہے، باقی انشاءاللہ تعالی پھر کبھی نیکسٹ ٹائم آپ سے گفتگو ہوگی۔ خوش رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ آج کل پاکستان میں بہت زیادہ غیر ملکی، یعنی جو لوگ باہر جا کے سیٹ ہو چکے ہیں ورلڈ وائڈ، وہ جاتے ہیں موسم اچھا ہونے کی وجہ سے، تو وہاں کے حالات ان کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی محفوظ رکھے، اور وہ جس نیت کے ساتھ وہاں انجوائے کرنے گئے ہیں، ان کی انجوائمنٹ اپنے اختتام کو پہنچے، وہ بخیر و عافیت واپس آئیں۔ السلام علیکم۔ یہ تھوڑا میں آپ کو منظر ایک دکھا دیتا ہوں، میری نظر پڑی یہ دیکھیں، کیونکہ یہاں پہ فرینکفرٹ کا ایئرپورٹ قریب ہے، تو صبح صبح یہ پیچھے سورج کی کرنوں کے سامنے آپ ایک جہاز جو ہے وہ بادلوں کے خوبصورت مناظر کے اندر اڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ پھر آپ کو اگلے دفعہ ایسے ہی مناظر دوبارہ دکھائیں گے۔ السلام علیکم۔ اسلام سے نہ بھاگ